پہلا وقت تھا، دوسرا قبلہ تھا، تیسرا طہارت بدن و لباس تھا، چوتھا ہے مکان، مکان جگہ. نمازی کی جگہ مباح ہونی چاہیے. چوتھی چیز کہ جس کو نماز شروع کرنے سے پہلے جس کا خیال رکھنا، جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، یا کسی کا مال اور اس کی اجازت کے بغیر اس کو آپ تصرف نہ کر رہے ہوں. لہذا غصبی مکان میں جگہ احتیاط لازم کی بنا پر صحیح نہیں ہے، چاہے آپ کے رکوع اور سجدے جو ہے وہ اشارے والے کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں تو آپ کو زمین کے اوپر نہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، نہ کوئی تصرف لازم آ رہا ہے زمین پہ خاص الگ سے رکوع اور سجدے سے ہٹ کر، رکوع اور سجدے کے لیے الگ سے کچھ تصرف لازم آ رہا ہو زمین میں، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا اشارے والی صورت میں. تو پھر بھی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے اور آپ کو اس نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. منتہا یہ حکم مخصوص ہے اس شخص کے ساتھ کہ جو جانتا ہو اور جان بوجھ کے یہ کام کرے. اس کو پتہ ہے کہ یہ زمین غصبی ہے اور پھر جان بوجھ کر اس پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہے باطل احتیاط کی بنا پر. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جگہ غصبی ہے، یا غفلتاً اس نے غصبی جگہ پر نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز صحیح ہے. اور اگر کسی کو پتہ تو تھا کہ یہ جگہ غصبی ہے، بھول گیا اور بھولے سے نماز پڑھ لی. دیکھیں ایک ہے جہالت، جہل، یعنی پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. ایک ہے نسیان، یعنی پتہ تھا اور بھول گیا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں پر پتہ ہی نہیں تھا اس کی نماز صحیح ہے، یہ جہل کی صورت ہے. لیکن جہاں پر نسیان ہے کہ پتہ تو تھا لیکن بعد میں بھول گیا کہ جگہ غصبی ہے اور بھولے سے اس غصبی جگہ پہ اس نے نماز پڑھ لی، تو فرماتے ہیں کہ اگر خود غاصب ہے بلکہ یہ انہوں نے تینوں صورتوں میں قید لگائی ہے. غفلتاً پڑھی ہو نماز، غفلت کیا ہوتا ہے؟ بے دھیانی میں، بھولا ہوا بھی نہیں ہے، غافل ہے، متوجہ نہیں ہے، درست. غفلتاً پڑھی ہو، جہلن پڑھی ہو، نہ جاننے کی وجہ سے پڑھی ہو، یا نسیانن پڑھی ہو یعنی بھولے سے پڑھی ہو. ان تینوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ خود غاصب نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور خود غاصب ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھولے سے، غفلت میں، نہ جانتے ہوئے غصبی جگہ پر نماز پڑھ لے تو اگر غصب کرنے والا میں خود نہیں تھا اس جگہ کو، میں خود غاصب نہیں ہوں اور میں نے نماز پڑھی ہے تو میری نماز صحیح ہے. لیکن اگر میں ہی غاصب تھا اور میں ہی بھول گیا، میں ہی غاصب تھا اور غافل ہو گیا، تو اس صورت میں پھر میری نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے جو بتایا تھا اگر جہالت کی بنا پر مطلب پتا تھا مگر بھول گیا، نسیان، جی، تو نماز اگر خود غاصب نہیں ہے تو نماز صحیح ہے، ورنہ باطل ہے احتیاط کی بنا پر. احتیاط. اب ایک باؤنسر ہے ذرا خطرناک مسئلہ. دھیان سے سنیے گا، ہے خطرناک مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کچھ قرضے ہیں، یا زکوٰۃ ہے، یا خمس ہے، جو مالی حقوق ہوتے ہیں، اچھا خمس کے علاوہ کا انہوں نے زکوٰۃ ہے، کسی کی دیت دینی ہے، یا ممکن ہے اس کے اندر اب انہوں نے کیونکہ خمس کے علاوہ کے اور جتنے بھی مالی حق ہیں، کچھ ممکن ہے کفارے وغیرہ بھی اس میں آ جائیں، ممکن ہے، ٹھیک ہے.
تو خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ یا دیت وغیرہ اگر کسی کی یا کسی کا قرضہ اس کی گردن پر ہے تو خمس کو بھی چھوڑتے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو کسی کے لیے بھی اس کے مال میں ایسا تصرف کرنا کہ جو منافعات رکھتا ہو حق کو ادا کرنے میں، یہ جو حق اس کی گردن پہ ہے مالی حقوق، ایسا کوئی اس کے جو دیکھیں جب ایک انسان مثلا فرض کریں میں مر گیا، ٹھیک ہے، تو میرا گھر، فرض کریں میری گاڑی، میرا اگر کوئی کیش ویش ہے اور کوئی چیزیں اگر میرے پاس ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بن جاتی ہیں ترکہ. ترکہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں ترکہ یعنی جس کو میں چھوڑ کے گیا ہوں، ترک سے نکلا نا ترکہ، جس کو میں چھوڑ کے گیا ہوں، اسی میں میراث بھی آتی ہے، درست. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس ترکے میں قرضے بھی شامل ہوتے ہیں، جو میری گردن پر قرضے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس ترکے کا اندر ہی ہیں. اگر میری زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے تو وہ بھی اسی ترکے کا حصہ ہے. ابھی جو بھی مال و اسباب میں چھوڑ کے گیا ہوں اس میں قرضے بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں فرض کریں کہ دیت بھی ہے، جس کا اگر میرے کو دیت دینی ہے کسی کی، یہ سارا کچھ اسی سارے مال میں ہے نا جو میں چھوڑ کر گیا ہوں. ابھی چھوڑنے بعد میں بتاتا ہوں، میں پہلے مسئلہ سن لیں آپ، درست، پہلے مسئلہ پورا کر لوں پھر بتاتا ہوں. یہ سب کچھ اسی مال میں ہے نا جو میں چھوڑ کر گیا ہوں. تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس پورے مال میں کوئی ایسا تصرف کریں کہ جو ان مالی حقوق کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہو، منافعات رکھتا ہو، منافی ہو مالی حقوق سے. ایسا کوئی تصرف کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، درست. لہذا فرض کریں کہ کوئی جو ہے مثلا فرض کریں اس کی بیوی، اس کا بیٹا، کوئی ہمارے یہاں آتا ہے کوئی چچا تایا آگے مثلا یہ صدقہ دے دو، یہ خیرات کر دو، یہ نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ یہ اس کے حقوق سے منافعات رکھتا ہے نا. ممکن ہے ہم دے دیں تو جو اس کی گردن پہ مالی حقوق ہیں وہ کم پڑ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان اتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کی ساری بھی چیزیں بیچ دیں تو بھی اس کا قرضہ ممکن ہے پورا نہ ہو. تو اگر آپ نے دان کرنا شروع کر دیا تو کیسے یہ چیزیں پوری ہوں گی؟ لہذا کوئی بھی ایسا تصرف کہ جو حقوق مالی کے ساتھ کلیش کرتا ہو، ٹکراؤ رکھتا ہو، وہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے، درست. فرق نہیں پڑتا چاہے یہ قرضہ یا مالی حقوق جو میری گردن پہ تھے وہ اتنے تھے کہ پورے مال جتنے ہوں یا کم مال جتنے ہوں، لیکن ایسے تصرفات مالی کہ جو اس کو کلیش کریں میرے مالی حقوق جو میری گردن پہ تھے اس کے ساتھ، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً، ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کو انجام نہیں دے سکتا مگر یہ کہ وارث راضی ہوں، تو وارثوں کی رضامندی سے یہ کام ہو سکتا ہے. یہ ایک چیز، سوری یہ ایک لائن نیچے آ گیا میں، اس کی اجازت نہیں ہے، منافی تصرفات اس کی اجازت نہیں ہے. اب آ گیا مثلا فرض کریں آپ کو وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، درست، یا روزہ رکھ کے گئے تھے بیٹھ کے اندر افطار کرنا مثلا، درست. اب یہ بھی تصرفات تو ہے نا، نماز پڑھ لیں آپ، تصرف کر رہے ہیں اس کی زمین میں. کہتے ہیں اس طرح کے جو تصرفات ہیں کہ جو مالی حقوق سے، تو اب نماز پڑھنے سے ایسا تو نہیں کہ زمین کی ویلیو کم ہو جائے گی، درست، یا مثلا میرا روزہ افطار کرنے سے جو ہے وہ گھر کی ویلیو کم ہو جائے گی. تو یہ وہ تصرفات ہیں جو مالی حقوق کے ساتھ کلیش نہیں کرتے، جیسے نماز ہے یا افطار وغیرہ جو بیان کیا، بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے. کہتے ہیں اس قسم کے تصرفات جو منافی نہیں ہیں وہ آپ حاکم شرع کی وارثوں کی اجازت سے کر سکتے ہیں، وارثوں کی اجازت سے کر سکتے ہیں. بس یہ مسئلہ تھا ان مالی حقوق کا جو خمس سے ہٹ کر ہیں، زکوٰۃ ہے، دیت ہے، قرضے ورضے ہیں، ان سب کا اگر ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جی وہ منافی تصرف نہیں کر سکتا کوئی بھی، اور غیر منافی تصرف وارثوں کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے. کلیئر ہے بات؟ خوب. اب آ جائیں آپ خمس کی طرف.
اگر اس کی گردن پہ مثلا میری گردن پہ کچھ خمس تھا، اگر تو ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز ہے، سوری، اگر میری گردن پہ خمس تھا اور میں ان افراد میں سے تھا کہ جو خمس دینے کا عادی تھا، خمس دیتا تھا، یعنی اس واجب پر عمل کرتا تھا، تب بھی اوپر والا ہی حکم جاری ہوگا، یعنی منافی تصرف نہیں کر سکتا، غیر منافی تصرف کرنے کے لیے وارثوں سے اجازت لینی پڑے گی۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ لیکن اگر میں ان افراد میں سے تھا جو خمس کو یا تو دیتا ہی نہیں تھا گناہ کرتے ہوئے، یا میں مانتا ہی نہیں تھا کہ خمس واجب ہے، میرا اعتقاد یہ تھا کہ خمس ہی واجب نہیں ہے، درست؟ تو ایسی صورت میں وارثوں پر کیونکہ اس مال میں خمس دینا واجب نہیں ہے، لہذا وارث ایسا تصرف اس ترکے میں پھر کر سکتے ہیں، درست؟ بس اگر وہ خمس سے ہٹ کر کوئی مالی حق تھا، تصرف کی دو قسمیں بنے گی، ایسا تصرف جو منافات رکھتا ہے مالی حقوق سے، ایسا تصرف جو مالی حقوق سے منافات نہیں رکھتا۔ منافات رکھنے والا جائز نہیں، جو منافات نہیں رکھتا نماز وغیرہ وہ وارثوں کی اجازت سے جائز ہے۔ خمس میں پھر دو صورتیں بنیں گی، جو خمس واجب تھا میری گردن پر تو میں ان افراد میں سے تھا جو خمس دینے کا عادی تھا، یا میں ان افراد میں سے تھا جو خمس کو یا مانتا نہیں تھا یا دیتا نہیں تھا۔ اگر ان افراد میں سے تھا جو خمس دینے کا عادی ہے تو وہی پچھلا حکم یہاں پہ بھی جاری ہوگا، منافی والا نہیں کر سکتے، غیر منافی وارثوں کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان افراد میں سے تھا کہ جو خمس دیتا نہیں تھا یا مانتا نہیں تھا تو کیونکہ وارثوں پر یہ خمس ادا کرنا واجب نہیں ہے، لہذا وہ اس ترکے میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے انسان مرتا ہے فوراً سارا مال جو ہے وہ وراثت نہیں بنتا، اس پہ دھیان دیجیے گا، وقت تو پورا ہو گیا، لیکن جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے تو پورے کا پورا مال فوری طور پر وراثت نہیں بنتا، تین چیزیں نکالنے کے بعد جو بچتا ہے وہ وراثت بنتا ہے۔ پہلی چیز قرضے، درست؟ دوسری چیز اس کے مالی واجبات، تیسری چیز وصیت اگر اس نے کی ہے تو وصیت، مالی واجبات، قرضے، پہلے یہ مائنس ہوں گے، اب جو بچے گا تو یہ وراثت بنے گی اور وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ ایسا ہی نہیں کہ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر آپ نے بندر بانٹ شروع، تقسیم شروع، اور وہ جس طرح تاریخ میں ہو چکا ہے۔ کے بعد جو بارک اللہ، آپ پہنچ گئے وہاں تک، صلی اللہ علیہ وسلم۔